الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ ربیع الاول ہے۔ یہ تاریخ عالم کا وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے۔ تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ خیر، آج ہم شاہ خوباں اور آمنہ کے لال کا ذکر خیر کریں گے۔ ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں، اپنے قلب و روح کو تازہ کیوں نہ کریں، ان کا احسان ہمارے سروں پر ہے۔ قرآن مجید نے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد کا ذکر فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قرآن مجید میں سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک رب العالمین نے آپ پر منت رکھی، ایک احسان عظیم آپ پر کیا ہے مومنین پر۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس رب ذوالجلال نے، اس خالق کائنات مالک شش جہات نے ایک رسول مبعوث فرمایا من انفسہم، جو آپ ہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو اللہ کی آیات پڑھ کر آپ کو سناتا ہے، آپ کو کفر اور شرک اس گندگی سی جہالت سے پاک کرتا ہے، آپ کو دانائی کی تعلیم دیتا ہے، اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے آپ سری گمراہی میں تھے۔ یہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے۔ پھر ایک عاشق نے یوں اس کا، اگر میں یہ کہوں کہ محبت سے اس نے اس انداز میں ذکر آمد، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو انہوں نے بہترین انداز میں اس کا ذکر کیا۔ فرمایا حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ پہلے اندھیری تھی، گٹا ٹوپ تھی، جہالت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو، انسانیت کو ایک روشنی کا پیغام دیا۔ تو پھر علامہ جامی نے فرمایا محمد کی آمد سراجم منیرہ، بمومن بکافر بشیر النذیرہ، محمد محمد بگو اے برادر کہ ذکرش خدا کرد کردن کثیرہ۔ پھر اور ایک عاشق اٹھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس انداز میں کیا، سبحان اللہ، ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں، ان کی محفل ہم کیوں نہ سجائیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ فرمایا زبان تابود دردہا جائے گیر، زبان جب تک میرے منہ میں ہے، جب تک میری سانس اے الہ العالمین چلتی ہے، ثنائے محمد بود دل پذیر، ہر بار ہر سانس کے ساتھ ہر گھڑی میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، واعظین اور خطباء سے سنا ہوگا کہ آمنہ کے لال کی آمد نہ ہوئی تھی، دنیا ایک حیوانوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی، انسان شکل سے انسان تھا لیکن اس کے کام شیطان سے بھی بدتر تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ مزدور کے حقوق نہیں تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ میرے بھائیوں، کچھ کہنے کی بات نہیں کہ ظلم سے بھرا ہوا معاشرہ تھا، نہ عدل تھا، نہ انصاف تھا، نہ اخلاق تھا، حیا باختہ تھے، کوئی تمیز بھی نہیں تھی۔ میرے آقا نے کرم یوں فرمایا، میرے رب ذوالجلال نے کرم یوں کیا، آمنہ کے لال کا آفتاب طلوع ہوا، جہالت کی گٹا ٹوپ دور ہو گئی، اور ہم بھی انسان کہلانے کے قابل ہوئے۔ مزدور کو حقوق دیے ہیں تو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے
لڑکی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کے سر پہ عزت کا دوپٹہ میرے نبی نے رکھا ہے، کیوں ہم آمنہ کے لال کا ذکر نہ کریں، کیوں ہم ان کا ذکر خیر نہ کریں۔ سبز گنبد سے بھی میری نسبت ہے، مکہ اور مدینہ کی گلیوں سے نکلنے والا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب جب طلوع ہوا تو جزیرہ نما عرب میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ آج آپ دیکھیں پیو ریسرچ سینٹر کا یہ کہنا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں تقریباً 2050 میں پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ آمنہ کے در یتیم نے، آمنہ کے لال نے دین اسلام کی دعوت اس انداز سے دی اور اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ مسلمانوں، اگر میں سیرت نگاروں کی بات کروں تو کتنے لوگوں کو ہم جنہوں نے یہ مقدس کام کیا ہے، حضور کا ذکر کیا ہے، اگر ہم ان کے نام گنوانے شروع کریں گے، کتنوں نے کتابیں لکھی، لیکن بعد میں ہر ایک نے یہ لفظ کہا، بعد از خدا بزرگ توئی این قصہ مختصر، اللہ کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بزرگ ہیں، آپ ہی بڑے پائے کی شخصیت ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارا قلم ہمیں جواب دے رہا ہے، ہم تمہاری تعریف بیان نہیں کر سکتے، ہم آپ کی عظمت، ہم آپ کے کمالات کا ذکر نہیں کر سکتے۔ خیر، ان کا احاطہ کرنا نہ کسی خطیب کے بس میں ہے، نہ کسی سیرت نگار کے بس میں ہے، اور تا قیامت جتنے بھی مذہبی رہنما ہوں گے نہ ان کے بس میں ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ آیت مبارکہ میں کہوں، اور چند یہ مبارک اشعار جو میں نے آپ کو سنائے یہ بہت بڑے عظیم لوگوں نے فرمائے ہیں۔ چلو ہم اس ذریعے سے، ہم اس نیت سے ان کا ذکر کرتے بھی ہیں اور ان کا ذکر سنتے بھی ہیں، ہمارا نام ان لوگوں میں آ جائے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح ہے۔ وہاں تو صحابہ ہے، وہاں تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے۔ حسان بن ثابت نے کیا خوب فرمایا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر یوں فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، دیکھتے بھی کیسی جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا کسی ماں نے بیٹا جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی آپ کے رب العالمین نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید نے اس میں بہترین ذکر فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 یہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن تمام سیرت نگار اس بات پہ متفق ہے، اسی ماہ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی 63 سال کی تھیں، اور اس مبارک زندگی کے بارے میں قرآن مجید مسلمانوں کو یوں فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، تمہارے لیے بہترین نمونہ، تمہارے لیے ہے آئینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے زندگی گزاری اسی طریقے پر چلو۔ تو احادیث میں ذکر ہے، لا یؤمن، آپ میں سے مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا، احدکم، آپ میں سے کوئی نہیں ہو سکتا ہے مسلم۔ کب تک نہیں ہو سکتا ہے؟ جب تک حضور کو من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ کرے اپنی ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے بھی زیادہ۔ کیوں نہ کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کیوں ان کا ذکر نہ کریں؟ دعائیں آمنہ کے لال نے میرے لیے مانگی ہیں، آپ کے لیے مانگی ہیں، راتوں کو سوئے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں سوئے، میرے لیے نہیں سوئے، اور ہمارے لیے دعائیں کی ہے۔ یہی وجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں، وہ تو معصوم عن الخطا تھے، ان کو عبادت، سبحان اللہ، ان کو دعائیں مانگنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن دعائیں آپ کے لیے اور میرے لیے مانگی ہیں۔
یہی قرآن نے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میری منت ہے مومنین پر، ان پر میں نے احسان عظیم کیا ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت بہترین شخصیت، لامثال شخصیت آپ کے اندر مبعوث فرمائی ہے، آپ کو اس کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی مان کر چلنی چاہیے، مان کر زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ عقل مندی نہیں ہم اس حضور کا احسان بھول جائیں۔ آؤ ہم آمنہ کے لال کا ذکر کریں اپنے گھروں میں، کم از کم ہمارے یہاں بڑے LD TV ہوتے ہیں، بڑے اینڈرائڈ ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، فضولیات ہوتی ہیں۔ آؤ آج سے عہد کریں ہم سیرت کی کتابوں کو گھر میں رکھیں گے اور پھر ان کا مطالعہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جن علماء نے کیا ہے ان سے بھی ہم ان کا ذکر باسعادت سنیں گے، اور یہ محفلیں گھر میں بھی سجائیں گے، اپنے اہل و عیال کو بتائیں گے اور اپنے آپ کو بھی بتائیں گے۔ قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کاملہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہے۔ مسلمانوں، حضور کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی ہے۔ یہاں میں ایک نکتہ عرض کروں کہ بہت سارے لوگ اس مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجاتے ہیں، ان کو آراستہ کرتے ہیں اور حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ میں ویسے بھی اتحاد بین المسلمین کا داعی رہا ہوں اور الحمدللہ یہی میری چاہت بھی ہے، اور مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد میں بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ خیر کرے۔ لیکن مسلمانوں اسی مہینے کے اندر صرف ایک مہینہ حضور کو یاد نہ کریں، ایک دن حضور کا یاد نہ کریں، بلکہ میں کہتا ہوں ہر لمحہ میرے حضور کا ذکر کریں، ہر گھڑی حضور کا ذکر کریں، صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ پورے سال۔ اگر آپ ان مجالس کو آراستہ کرتے ہیں، ان محافل کو منعقد کرتے ہیں تو کتنا مزہ ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کا حلیہ کیسا تھا، وہ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے۔ خیر، یہ میں نے چند باتیں عرض کیں۔ ایک اللہ نے احسان عظیم کیا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ دوسرا یہ احسان فرمایا کہ آپ کو اور مجھے کلمہ نصیب ہوا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، جس کے لیے 12 نبیوں نے دعائیں کی تھی، جس کے لیے نستورہ راہب نے انتظار کیا تھا۔ کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں؟ ہاں، وہ دعائے ابراہیم ہے، وہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ چلتے چلتے اپنی امت کو بتا گئے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مریم، عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلو، میں جا رہا ہوں لیکن میرے بعد ایک نبی آئے گا، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اور اس پہ ایمان لائیے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، 12 نبیوں نے ہاتھ اٹھائے حضور کے امت میں ہونے کے لیے۔ آپ کو اور مجھے گھر میں بیٹھے یہ کلمہ نصیب ہوا۔ آؤ آج کا عہد کریں، گناہوں کو چھوڑیں گے، حضور کو اپنائیں گے، ان کا ذکر کریں گے، ان کی نعت سنیں گے، ہم نعت سنائیں گے، ان پہ درود پڑھیں گے، ان پہ سلام پڑھیں گے، اور ان کے محافل کو منعقد بھی کریں گے، اور بڑے شوق سے ذوق سے منعقد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایمان کا مرکز ہے، اور ان کے ساتھ ہماری عقیدت ہے۔ حضور کے کس گوشے پہ ہم روشنی ڈالیں، ڈال نہیں سکتا کوئی، مجھ جیسا طالب علم تو کیا کہہ سکتا ہے، لیکن ہم اس لیے ان کا نام لیتے ہیں، اس لیے تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں۔ ایک جب روز محشر بپا ہوگا، جلیل القدر صحابہ مداح رسول سامنے ہوں گے، پھر وہاں تابعی ہوں گے، تبع تابعی ہوں گے، پھر تا قیامت آنے والی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح ہوں گے، پھر ہو سکتا ہے ہمارا بھی کسی لائن میں نام آ جائے، یہ بھی حضور کے دیوانے تھے، تو ہمارا کام بن جائے گا، کیونکہ ان کا احسان ہمارے سروں پر ہے۔ آئیے عہد کریں، ہم گناہ کو چھوڑیں گے، نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کا ذکر سنیں گے، ان کا ذکر سنائیں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم شکر کا سجدہ ادا کریں، اے الہ العالمین، آپ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے،
شکر پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وقت نہیں ہے یہ آخری بات عرض کروں، یہ تفصیلی گفتگو ہے۔ خیر میں اخبارات پہ اس بارے میں لکھتا رہتا ہوں، ان موضوعات کو میں قلم بند کرتا ہوں اور وہاں پر بھی آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وَإِذْ قَالَ، فرمایا کہ جب عیسیٰ بن مریم کا ظہور ہوگا تو خیر وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ حضور کا غلام بن کر آئیں گے، وہ نبی کا امتی بن کر آئیں گے، وہ اپنی شریعت نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر پیچھے چلیں گے، پھر اسی شریعت کا نفاذ کریں گے۔ دیکھیں نبی کو نبوت سے زیادہ حضور کی غلامی پسند ہے، آپ کو اور مجھے یہ غلامی گھر میں بیٹھے بیٹھے ملی ہوئی ہے۔ وہ مولوی صاحب ہماری مسجد سے جب ہم نے جنم لیا تو ہمارے والدین وہاں چلے گئے اور مولوی صاحب کو کہا کہ ہمارے بچے کو اذان دو۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے فرمایا بیٹے مبارک ہو، آپ آمنہ کے لال کے غلام بن گئے ہو، آپ حضور کے امتی بن گئے ہو، اس سے بڑھ کر مبارک کی بات کیا ہے۔ اس کے آخری نقطہ میں یہ عرض کروں، ایک تو یہ مسلمان ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، جو چند اشعار میں نے کہے اور 2 آیت مبارکہ میں نے کوٹ کی۔ اب آخری بات یہ سنیں، ایک عیسائی تھا، بہت سارے ہیں، انشاءاللہ میرا یہ پروگرام بھی اخبارات میں شائع ہو جائے گا۔ تو ایک کا نام تھا مائیکل ہارٹ، یہ اصل میں ایک عیسائی تھا۔ جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا بڑے مزے والا نام ہے The 100، اس میں 100 شخصیات کی اس نے گریڈ بندی کی ہے، فہرست بندی کی ہے، لائن بندی کی ہے۔ اس میں ماننے والا ہے یہ حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام، لیکن انہوں نے پہلے صفحے پہ جگہ دی ہے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر جب اس نے پوچھا گیا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے والے صفحے پہ جگہ کیوں دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں کیوں دی، تو انہوں نے بڑا بہترین نقطہ فرمایا، کہا کہ میرا علم مجھے انصاف کی دعوت دیتا ہے، آنے والا مورخ مجھ پہ تبرہ کر سکتا تھا، مجھے غلط کر کہہ سکتا تھا، اور میں غلط ہوں اگر میں نے حضور کو بعد میں جگہ دی، کیونکہ حضور کے کارنامے ہی ایسے ہیں، ان کا مبارک دور ہی ایسا گزرا ہے کہ ہر مورخ ان کو پہلے جگہ دے گا، اور میں کون ہوتا ہوں ان کو پیچھے جگہ دینے والا۔ ان کا کردار لامثال ہے، اس لیے ان کو پہلے والے صفحے پہ جگہ دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں قیامت کے دن اٹھائے۔ چلو ہم سجدہ شکران آج ادا کریں گے، ہمیں آمنہ کا لال ملا، اس کا کلمہ ملا، ہم اس کے غلام بنے، ہم اللہ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا، آپس میں لڑائی نہ کریں، محبت سے رہیں۔ آمنہ کے لال کا یہی پیغام تھا، اور آپ سب مسلمان بن کر جئیں، یہ میری آپ سب سے گزارش ہے۔ اتفاق و اتحاد رکھیں، حضور کی سیرت پر عمل کریں، اور اللہ تعالی ہمیں سچ میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وہ صاحب کوثر بھی ہے، امام المتقین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین بھی ہے، وہ صاحب کوثر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مبارک دست سے ہمیں دست مبارک سے حوض کوثر بھی نصیب فرمائے، ان کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں شفاعت بھی روز محشر کی دن نصیب فرمائے۔ بڑی چیز ہوگی، بڑی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔